گل پلازا میں لگنے والی ہولناک آگ کو لگے 26 گھنٹے گزر چکے ہیں مگر تاحال ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ حادثے میں اب تک 6 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ متعدد افراد کے عمارت میں پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ کر کے صورتحال پر بات کی ہے۔ جائے وقوع پر امدادی سرگرمیاں اس وقت بھی جاری ہیں۔ 3 منزلہ گل پلازا آگ کی لپیٹ میں آ کر جزوی طور پر زمیں بوس ہو چکا ہے جبکہ باقی حصے کو مخدوش قرار دے دیا گیا ہے۔ ریسکیو اہلکار شدید دھوئیں اور ملبے کے باوجود عمارت کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور پھنسے ہوئے افراد تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واقعے کی سنگینی کے پیش نظر وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا جبکہ وزیر اعلیٰ اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی جائے وقوع کا دورہ کیا۔ میئر کراچی کے دورے کے دوران دکانداروں اور کچھ دیگر افراد نے احتجاج کیا جس پر پولیس نے حالات کو کنٹرول کیا۔ میئر کراچی کے مطابق عمارت میں 65 افراد کے موجود ہونے کی اطلاعات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فائر بریگیڈ کا عملہ اطلاع ملنے کے 15 منٹ بعد ایم جناح روڈ پر قائم متاثرہ عمارت پر پہنچ گیا تھا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک کیپیسٹی ہے پانی کی، اس کے بعد جب وہ پانی ختم ہوتا ہے تو وہ اپنی سپورٹ کے لیے بیک اپ کے طور پر ہائیڈرنٹ سے مزید گاڑیاں منگواتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب وہ پانی ختم ہوا تو یہ اتنا بڑا موب جو اکٹھا ہو جاتا ہے، کراؤڈ جو اکٹھا ہو جاتا ہے، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں ہماری، تو وہ ان کو ٹینکرز کو ایکسیس حاصل کرنے میں تھوڑی سی شروع میں دقت آئی لیکن اس کو ہم نے عبور کیا اور آخر میں آپ دیکھ لیں پانی ہے اس وقت، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو میں سچی بات یہ دیکھیں، بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کرٹیسائز کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، میں لوگوں کو بھی لان تان کرنا شروع کر دوں۔ جو لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں نا مشکل وقت میں سمجھتا ہوں ان کو ہمیں شاباش دینی چاہیے۔ مختلف سیاسی اور سماجی رہنما بھی جائے حادثہ پر پہنچے اور امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ عمارت کے باہر وہ مناظر ہیں جو دل دہلا دیتے ہیں، اپنوں کی تلاش میں بے بس رشتہ دار جن کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر دعائیں ہیں۔ وہ منتظر ہیں کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور ان کے پیارے عمارت سے باحفاظت ریسکیو کر لیے جائیں۔ میرا بھتیجا عارف نام ہے، 24 سال اس کی عمر ہے۔ اس کے علاوہ 2 میرے دوست ہیں، میرے ساتھ میری گلی میں رہتے ہیں، اور ایک ہمارا کزن ہے جو لانڈی سے ہے۔ وہ 4-5 لوگ تو ہمارے گھر کے ہیں، برادری کے لوگ ہیں۔ کل سے رات بھر سارا دن ہم لوگ یہاں پہ باغ کے لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا۔ 11:15 بجے رابطہ ہوا تھا کہ آپ کے والد صاحب بیہوش ہو گئے، اس کے بعد ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ ہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ریسکیو کا کام کب شروع کیا جائے گا۔ ہم کل رات سے ابھی تک اپنے آپ کو جلتا ہوا اور اپنے آپ کی تمام زندگی کی جمع پونجی کو راکھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں بس۔ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق آپریشن مکمل ہونے میں 1 سے 2 دن مزید لگ سکتے ہیں۔ جائے وقوع کی تازہ ترین صورتحال کی تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے نمائندگان راحیل سلمان اور وقاص عالم انگاریہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راحیل، پہلے آپ بتا دیجیے گا کہ اس وقت اسپاٹ پر کیا سچویشن ہے، کولنگ کا جو عمل ہے اس کی ڈیٹیل بتائیے گا، کیا بتایا جا رہا ہے کتنا مزید وقت لگے گا کمپلیٹلی اس آپریشن کو مکمل کرنے میں؟ فائر بریگیڈ حکام یہ بتاتے ہیں کہ آگ پر ابھی 80% قابو پایا جا چکا ہے اور اس میں اسٹریٹجی یہ بنائی گئی تھی کہ عمارت کے تینوں طرف سے ایک ساتھ جو وہ پانی کی شاورنگ اسٹارٹ کی گئی تھی اسنارکلز کے ذریعے، تینوں طرف اسنارکل لگائی گئی تھی اور ایک ساتھ شاورنگ کی گئی، جس کے بعد پھر ایک بڑی کامیابی ملی کہ تقریباً کوئی 25 سے 26 گھنٹے کے بعد فائر بریگیڈ اس آگ پر قابو پانے میں بہت حد تک کامیاب ہوا۔ 80% فائر بریگیڈ حکام یہ بتاتے ہیں، چیف فائر آفیسر ہمایوں احمد اور ریسکیو 1122 کے ترجمان حسان احمد، یہ دونوں افراد اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ گل پلازا میں لگنے والی آگ پر اس وقت 80% قابو پا لیا ہے۔ یہ بلڈنگ چونکہ اندر سے بہت زیادہ کنجسٹڈ ہے، اس کے کوریڈور بہت زیادہ کشادہ نہیں، تو اندر کچھ آگ کے پاکٹس بن گئے، چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں تو کچھ پاکٹس ایسے بن گئے کہ جہاں پر ابھی بھی آگ موجود ہے اور وہ جب بلڈنگ کے اندر تک ایکسیس ملے گا تو اس وقت تک تو یقینی طور پر 100% اس پر قابو پا لیں گے، لیکن ابھی بھی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اسنارکل کے ذریعے ہی اس آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا جائے، لیکن فائر فائٹرز ابھی بھی اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اندر جانا جو ہے وہ بڑی پرابلم ہے، ایک اس کا عمارت کا اسٹرکچر اور دوسرا عمارت کا ٹیمپریچر، یہ 2 بڑی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے فائر فائٹرز ابھی تک مکمل طور پر ایکسیس نہیں مل پا رہا ان کو عمارت کے اندر جانے کا۔ ریسکیو 1122 کام کچھ دیر پہلے گئے تھے عمارت کے اندر اور انہوں نے سینسر تھرمل کے ذریعے بھی یہاں پر جو لاپتہ افراد ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس بلڈنگ کے اندر موجود تھے ان کو چیک کیا، ریسکیو آپریشن کیا گیا، لیکن ابھی تک ان کو وہاں سے کوئی کسی بھی قسم کا رسپانس نہیں مل سکا ہے۔ اسی طرح KMC فائر فائٹرز وہ بھی بلڈنگ کے اندر گئے لیکن انہیں بھی ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں ملا، اور اب سے کچھ دیر پہلے ہماری پولیس حکام سے ہی بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا ہے، انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ 20 سے 25 افراد کی لوکیشن جو ٹیلی فون نمبرز جو انہوں نے ہیلپ ڈیسک پہ دیے تھے ان نمبرز کی لوکیشن گل پلازا کی ہی آ رہی ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی قسم کا کوئی رسپانس بلڈنگ کے اندر سے نہیں مل رہا۔
फायर फाइटर्स रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। इसी तरह बिल्डिंग के बाहर से भी इमारत पर आग पर काबू पाने में कोशिशों में मसरूफ़ है, लेकिन 100% अभी भी आग को काबू में नहीं है। सिर्फ अभी 80% तक आग पर काबू पाया जा सका है। जी ठीक, यकीनन जो स्मॉल पॉकेट्स हैं जहाँ तक एक्सेस नहीं है उसके बारे में अभी तक क्लियरली नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये खदशा है कि अंदर अभी भी कई जगहों पर कुछ हद तक आग मौजूद हो सकती है। अच्छा वकास, ये बता दीजिएगा कि बिल्डिंग के टॉप पर गाड़ियाँ मौजूद थी, मोटरसाइकिलें मौजूद थी, हैवी वेट जनरेटर्स मौजूद थे, उसके बारे में कुछ पता चल सका है क्या? वो भी डैमेज हुए हैं और चूँकि काफ़ी वज़न इन तमाम तर चीज़ों का, स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, इस हवाले से क्या खदशात सामने आ रहे हैं? जी शाम को जो है वो हम जो है एक रिहायशी इमारत की छत पर गए थे ये देखने के लिए, जो कि गुल प्लाजा की जो बैक साइड थी वहाँ पे, और हमने ये देखा कि वहाँ पे जो पार्किंग प्लाजा था जिसमें खड़ी गाड़ियाँ थीं, मोटरसाइकिल थीं, वो सारी की सारी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी हैं। ये वो हिस्सा था जो कि हमने फुटेज में देखा जो एक साथ ही जो है वो गिरा था, ये बेसमेंट वाला हिस्सा, जिसके अकब में जो है वो जो जितनी इमारतें हैं वो रिहायशी इमारतें हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपने सवाल पूछा है कि जो डैमेज का, उसके बारे में मैं बताता चलूँ कि सिर्फ आग लगना जो है वो मसला नहीं है, बल्कि आग लगने के बाद भी अगर आप आग बुझा दें तब भी उसको कूल डाउन होने में एक वक्त लगता है, और चाहे वो व्हीकल्स हों, चाहे वो गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें हों, वो सारी भी इतनी शिद्दत की आग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये तो हमारी आंखों देखी बात है कि उस पार्किंग प्लाजा में जो है वो खड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी थी। जो तीसरी अहम बात है कि जो यहाँ पे आग बुझाने का जो अमला है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है, उसमें एक और भी मसला ये है कि शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। राहिल सलमान, आपका भी शुक्रिया। मजीद आपसे अपडेट्स जानते रहेंगे। कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने 20 साल के आमिर की जान ले ली, जिसकी शादी ईद के बाद तय थी। खुशियों से भरे घर में आज सिर्फ आंसू और आहों की गूंज सुनाई दे रही है। सानहा गुल प्लाजा के नतीजे में कई अफराद लापता हैं, जिनके अहले खाना उनकी तलाश में मसरूफ़ हैं। शवाल असलम की रिपोर्ट। 20 साल आमिर जो घर का सबसे छोटा और सबका प्यारा था, गुल प्लाजा हादसे में जान की बाजी हार गया। अहले खाना के मुताबिक आग लगने के कुछ देर बाद आमिर से फ़ोन पर बात हुई थी। उसने कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तसल्ली चंद लम्हों की साबित हुई। कुछ ही देर बाद आमिर की लाश इमारत से बरामद हुई। काफ़ी देर के बाद पता लगा कि उनको अस्पताल ले गए। फिर अस्पताल गए, वहाँ पे भी ढूंढा, फिर अंदर गए तो फिर ढूंढा, कुछ जले हुए लोग थे और कुछ ज़ख्मी थे, तो उस हिसाब से ये कि फिर बड़ी मुश्किल से मिल गया था। फिर ये कि फिर उसको सरखाने ले गए थे हम लोग। अहले खाना ने बताया कि आमिर की ईद के बाद शादी तय थी, मगर एक लम्हे में खुशियाँ मातम में बदल गईं। वो सबसे छोटा था, 5वें नंबर पे था। हम लोग 4 भाई हैं, एक बहन है। अभी उसकी अनकरीबी ईद पे मेरे को शादी करनी थी उसकी। दूसरी जानिब गुल प्लाजा सानिया में मुतादिद फैमिलीज के प्यारे अब भी लापता हैं। वो अपने प्यारों की खैरियत के लिए इंतजार कर रहे हैं, मगर दिल में सदमा और बेचैनी छाई हुई है। मैं अपने भाई के बेटे के लिए आया हूँ। हम लोग रात 11 बजे से वहाँ पर हैं, मगर अभी तक हमें उसका कोई निशान मिला ही नहीं। मेरा भतीजा है, वो रात 11 बजे हम लोग आए हुए अपना इंतज़ार में थे। 12 बजे तक राब्ता था। वो बता रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी, ग्राउंड फ्लोर पे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे, थर्ड पे, दोनों छत पे जनरेटर पे पड़ गया राब्ता तक। मुतासरीन के अहले खाना का कहना है कि हुकूमत शहरियों को बुनियादी सेफ्टी फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने कहा है कि एक अंदाज़ा है कि फ़ी दुकान में 25 से 30 लाख का सामान था और मजमूई तौर पर 3 अरब से ज़ायद का सामान जलकर भस्म हुआ है। दूसरी जानिब ताजर मुजम्मिल ने कहा कि सानहे में लोगों का करोड़ों अरबों का माल ज़ाया हो चुका है, हुकूमत उनका साथ दे। लोगों ने ईद के लिए एहतमाम किया था कि ईद सेल के लिए रमज़ान मुबारक में शादियाँ ईद के बाद, लेकिन वो सारा जो सामान था, जो एक तखमीना है कि 25 से 30 लाख फ़ी दुकान वो सामान औसतन मौजूद था और जिसकी मजमूई मालियत 3 अरब से ज़ायद थी, वो जल के भस्म हो गया। ताजिर रात भर में रोड पर आ गए। ऐसा सानिया कराची की तारीख़ में बोल्टन मार्केट के बाद ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। लेकिन मैं इसमें कहूँगा कि जो काबिल गौर बात है, मार्केटों में इब्तिदाई सूरत में आग बुझाने के आलात का ना होना, खुसूसन जो पुरानी मार्केटें हैं
اور دوسرا فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے اس میں رکاوٹیں بہت ہیں. کل جو ابتدائی طور پہ گاڑیاں پہنچیں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں پانی نہیں تھا, اور پھر وہ جب پانی کا انتظام ہوا تو مارکیٹ تقریباً آگ کی زد میں آ گئی. سانحے کے ساتھ جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, جو لوگوں کا کاروبار تھا وہ تباہ ہو چکا ہے, تو ان کا ساتھ دے مارکیٹ جو ہے تقریباً مسمار ہو چکی ہے, اور لوگوں کا کروڑوں اربوں روپے کا مال جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے, آگ کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ گل پلازا میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا حکومت ازالہ کرے گی. 58 افراد تاحال لاپتہ ہیں. معاملے پر سنجیدگی سے توجہ دینا ہوگی. بہت زیادہ تشویش کی بات ہے. ایک تو خیر تشویش تو ہر چیز کی ہے کہ تقریباً 58 کچھ لوگ کہتے ہیں 60 سے بھی اوپر لوگ لاپتہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ان میں سے اللہ کرے کہ کوئی مل جائے. جس طریقے سے آگ لگی ہے ابھی انیشیل ہے, کوئی کہہ تو نہیں سکتے کنفرمیشن. کہتے ہیں کہ شاید کسی ایک دکان میں شارٹ سرکٹ کے بعد یہ آگ لگی, اور ایسا مٹیریل تھا ادھر انفلیمیبل کے ہوتے ہی سے پہلی ہے. اور جو ہمارے فائر فائٹرز تھے ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی اندر جانے کی, جس کی وجہ سے اور نقصانات ہوئے. کوشش یہی ہوگی کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے. ایک بار پھر میں کہوں گا جن کی جان گئی ہے اس کا تو کوئی ازالہ ہو. جو ایسے لوگ ہیں جن کا صرف کام ہے انتشار پھیلانا, ان کی بات پہ دھیان نہیں دیتا. ہم اپنے کام کوشش کریں گے. یہ بلڈنگ بھی 80 کے دہائی میں بنی ہوئی ہے, اس وقت سے اور اس سے پہلے سے, بلکہ اس وقت سے خاص طور پہ, اور خاص طور پہ جب یہ نظام ایسا لایا گیا تھا اس کے بعد جو اس کے اندر ڈیٹوریشن ہوئی, اور میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم نہیں سنبھال سکے اس کو, اس ڈیٹوریشن کو, کہ بغیر کسی اسٹڈی کیے ہوئے کئی منزلہ عمارتوں کی اجازت دی گئی. اور اب جو ہے اگر کہیں ان کو کہا جاتا ہے, روکا جاتا ہے, تو بلڈرز اور سارے ایک تماشا کھڑا کر دیتے ہیں. ذمہ داری ہماری بالکل بنتی ہے کہ ہم ادھر دیکھیں, اور اس سانحے کے بعد ضرور اس کا کام ہوگا. سندھ کی وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا ہے کہ گزشتہ رات جیسے ہی مارکیٹ میں آگ لگی ریسکیو عملہ وہاں پہنچ گیا تھا. ایسا نہیں کہ آگ لگنے کے 1.5 گھنٹے بعد ریسکیو عملہ پہنچا. جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کمشنر کراچی کو کہا کہ آگ لگنے اور پھیلنے کی تحقیقات کریں. اس وقت ہم کوئی بیان نہیں دے سکتے کہ آگ کیسے لگی. شرجیل میمن نے کہا کہ کراچی میں پرانی بلڈنگز کی تعداد ہزاروں میں ہے. عمارتوں میں آگ بجھانے کی سہولت نہیں. حکومت لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی. بعد 10 بجے کے آس پاس ہی آگ لگی ہے. 1.5 گھنٹے بعد فائر بریگیڈ وہاں پہ آئی ہے, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار پانی ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جو سنوکل کی مشین ہے وہ خراب ہو گئی, وہ اوپر نہیں جا سک رہی تھی. کراچی میں کسی ایک جگہ فائر ٹینڈرز کی ڈپلائمنٹ نہیں ہوتی, پورے کراچی میں وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے, مختلف ٹاؤنز میں اور مختلف جگہوں پہ. ڈیفینیٹلی جو قریب ترین تھی وہ فوراً پہنچی ہے. میں اس چیز کو معذرت کے ساتھ چلیں, اب تاجر برادری اس وقت جو افیکٹڈ ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ اپنی باتیں کریں گے, ان کا بہت بڑا احترام بھی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ 1.5 گھنٹے تک کوئی گاڑی نہیں پہنچی. اٹ از امپاسبل. جیسے ہی گئی ہے قریب ہی فائر ٹینڈر فوری طور پہ پہنچی ہے. جہاں تک باؤزرز کی بات ہے, پانی ظاہر ہے جب ہر فائر ٹینڈر میں پانی ہوتا ہے, جب پانی ختم ہوگا تو پھر دوسرا پانی ڈالا جاتا ہے. اس کے لیے بھی ٹینکرز منگوا لیے گئے تھے. یہ نہیں تھا کہ جو اس گاڑی نے پھر جانا ہے پھر بھر کے آنا ہے. منسٹر صاحب نے کمشنر کراچی کو انچارج کیا کہ آپ معلوم کر کے بتائیں پوری ایک چیز کی ٹیکنیکلٹی کے ساتھ, یہ آگ لگی کیسے, کس طرح پھیلی اور کیا ہوا. جو نئی بلڈنگز بنی ہیں ان میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو بائی لاز ہیں اور نئی سختی اس میں کی ہوئی ہے کہ اس میں فائر ایگزٹس بھی ہیں, آگ بجھانے کے آلات بھی ہیں, اور وہ بہت زیادہ ٹیکنیکلی اس کو ہم نے رکھا کہ اس میں کوئی پرابلم ہوگی. جس طرح آپ کو ہوٹلس میں یا پرائیویٹ بلڈنگ بڑی بلڈنگز میں ملیں گے کہ بھائی وہاں پہ فائر ایگزٹس بنے ہوتے ہیں, وہاں پہ نشان بنے ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں. جو پرانی بلڈنگ ہیں شہزاد صاحب, دس از ریئلٹی, ان میں یہ چیزیں نہیں موجود. ترجمان سندھ حکومت سمیت افضال سید نے حافظ نعیم الرحمان کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آتش زدگی جیسے سانحات پر سیاست کرنا عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. صوبائی حکومت اور ریسکیو ادارے واقعے کی فوری بعد سے متحرک تھے. وزیر اعلیٰ سندھ خود صورتحال کی نگرانی کر رہے تھے. تاخیر کے الزامات بے بنیاد ہیں. سمیت افضال نے کہا کہ کراچی سندھ ہی نہیں پورے پاکستان کی معیشت کا مرکز ہے. شہر کے تحفظ اور بہتری کے لیے حکومت سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے. فائر سے
سیفٹی اور ایمرجنسی رسپانس سسٹم کو بہتر بنایا جا رہا ہے. ایسے میں منتخب نمائندوں کو مافیا کہنا سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے. جماعت اسلامی اپنے بلدیاتی دور کی کارکردگی پر جواب دے. عوام جذباتی نعرے نہیں بلکہ کارکردگی پر فیصلہ کرتے ہیں. سندھ حکومت ہر متاثرہ شہری کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے کہا کہ نقصانات کے ازالے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے. ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ غیر جانبدار الیکشن کمیشن اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں. عوامی مینڈیٹ چھیننے والوں پر آرٹیکل 6 لگایا جائے. سندھ حکومت عوام کو سہولیات دینے میں ناکام ہو گئی ہے. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے میڈیا کی آزادی ختم کر دی گئی ہے. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی سمیت دیگر سیاسی اسیران کو رہا کیا جائے. اعلامیے میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کی مذمت بھی کی گئی ہے اور پیکا ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے. یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ پانی کی تقسیم 1991 کے معاہدے کے مطابق کی جائے. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا باضابطہ دعوت نامہ موصول ہوا ہے. تفصیلات اعزاز سید کی رپورٹ میں. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کے مطابق پاکستان کو غزہ سے متعلق بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی باضابطہ امریکی دعوت دی گئی ہے. دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان غزہ میں امن و سلامتی کے لیے عالمی کوششوں میں بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا. غزہ میں پائیدار امن کے لیے پاکستان بین الاقوامی برادری کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے گا. ترجمان کے مطابق مسئلہ فلسطین کا مستقل اور دیرپا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے، جبکہ پاکستان مشرق وسطی میں امن کے لیے سفارتی کاوشوں کی حمایت جاری رکھے گا. اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد. ایرانی حکام نے مظاہروں میں 500 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 5000 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. ایرانی عہدیدار کا برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز سے گفتگو میں کہنا تھا کہ مظاہروں میں دہشت گردوں اور مسلح فسادیوں نے معصوم ایرانی شہریوں کو قتل کیا. زیادہ پرتشدد مظاہرے اور ہلاکتیں شمال مشرقی ایران کے کرد اکثریتی علاقوں میں ہوئی ہیں. گزشتہ روز ایرانی سپریم لیڈر خامنائی بھی اپنے خطاب میں احتجاجی مظاہروں میں ہزاروں افراد ہلاک ہونے کا کہہ چکے ہیں. ایران میں 28 دسمبر کو شروع ہونے والے حکومت مخالف مظاہرے 2 ہفتے جاری رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. ترکی میں ایرانی حکومت کی حمایت میں امریکہ اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. استنبول میں سینکڑوں افراد نے ایران کے حق میں ریلی نکالی. ایرانی پرچم لہراتے مظاہرین نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں. مظاہرین نے امریکہ کی غنڈہ گردی کے خلاف ایران کے ساتھ ہیں کہ پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. مظاہرین نے ترکی میں اسرائیلی سفارت خانہ اور امریکی فوجی اڈے ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا. رحیم یار خان میں کچے کے علاقے میں ڈرون کارروائی کے نتیجے میں لٹھانی اور کوکانی گینگ کے 11 ڈاکوؤں نے گڑی خیر محمد جنگ کی پولیس چوکی پر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے ملک اسلم. رحیم یار خان کے کچے کے علاقے میں پنجاب اور سندھ پولیس کی جانب سے ماچکا، بھونگ، رونتی اور دیگر جو کچے کے علاقے ہیں، نوگ ایریاز، اس میں جو ہے پولیس کی جانب سے گرینیڈ آپریشن جاری ہے اور ڈرون سے بھی کارروائیں کی جا رہی ہیں، جبکہ پولیس کی جانب سے مسلسل وارننگ دی جا رہی ہے اور کچے کے علاقے کے کافی جو ہیں ڈکیٹ جو اپنے آپ کو سرنڈر بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے مختلف مقامات پر ٹارگیٹڈ کارروائیاں بھی جاری. اس وقت ہمارے پاس خیر محمد جھک میں چوکی پر موجود ہیں ڈی پی او عرفان سما. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کتنے لوگوں نے سرنڈر کیا اور مزید کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں؟ جی دیکھیں، پنجاب پولیس کی طرف سے، رحیم خان پولیس کی طرف سے ان کوارڈینیشن وتھ سندھ پولیس ایک پراپر آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں نہ صرف ڈرون سے ہٹنگ کی جا رہی ہے لیکن گراؤنڈ لیول پہ بھی ہم نے آپریشن اسٹارٹ کیا ہوا ہے اور جو ہمارے نوگو ایریاز تھے وہ الحمدللہ ابھی کلین ہونا شروع ہوئے ہیں. آج بھی اسی کیمپ پہ کوئی 2 مختلف ڈینجرس جو ہیں گروپس، گینگز جو ہیں، لٹھانی گینگ اور کوکانی گینگ کے 12 بندوں نے سرنڈر کیا ہے. یہ سرنڈر جو جتنے بھی آج کے جو ماضی میں جن کو ہم ڈاکو کہتے تھے، یہ جو پولیس سے لڑتے تھے، اغوائیں کرتے تھے، آج انہوں نے پولیس کے سامنے، رحیم خان پولیس کے سامنے سرنڈر کیا ہے. صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کے نواسے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی ولیمہ تقریب شریف فارمز جاتی عمرہ رائے ونڈ میں منعقد ہوئی، جس میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، نواز شریف کے صاحبزادوں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت وفاقی اور صوبائی وزراء اور اہم سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی. لاہور سے عثمان احمد بھٹی کی رپورٹ.
کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم آج اپنا دوسرا میچ اسکاٹ لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ مقابلے کی تیاری کے لیے پاکستان ٹیم کی پریکٹس۔ گرین شرٹس کو پہلے میچ میں انگلینڈ کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ٹیم کے بالنگ کوچ راو افتخار انجم کا کہنا ہے کہ کھلاڑی ذہنی طور پر مضبوط ہیں اور کم بیک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں اتوار کو 3 میچز کھیلے گئے، جس میں انگلینڈ نے زمبابوے کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ افغانستان نے ویسٹ انڈیز کو 138 رن سے مات دی، جبکہ امریکہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ بارش کے سبب نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکا۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔